ہم اپنے بچوں کی تعلیمی میدان میں حاصل کی گئی کامیابی تو بڑے ذوق و شوق اور فخر سے بتاتے ہیں، پر اگر وہی بچے تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکیں یا فیل ہو جائیں تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہمارے بچوں کے بارے پوچھ نہ لے، اور ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارا بچہ یا بچی فیل ہو گئی ہے۔ کیا اس رسم و رواج کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بچہ بچی کسی بھی وجہ سے تعلیمی میدان میں ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے، تو کیا والدین پہلے کلاس لگائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ سے بڑھتے ہوئے گالم گلوچ کریں گے، ماریں پیٹیں گے، پھر چار بندوں میں ذلیل کریں گے، پھر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہر وقت طعنہ دیتے اور طنز کرتے رہیں گے؟ اسی دنیا میں، جی ہاں، اسی دنیا میں بہت سے لوگ تعلیمی میدان میں ناکام ہونے کے باوجود زندگی کے میدان میں کامیاب رہے اور انہوں نے اپنا آپ منوایا۔ بچہ اگر تعلیمی میدان میں ناکام ہو گیا ہے یا بار بار ناکام ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کو تلاش کریں اور ان باتوں کا سدباب کریں۔ بچے میں کوئی دماغی جسمانی کمزوری ہے، اسے دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ بری دوستیاں ہیں تو ان کو چھڑوائیں، کسی بری لت میں پڑ گیا ہے تو اسے ختم کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کے ناکام ہونے میں والدین اپنی کمی کوتاہی کو دیکھیں کہ ان سے کب کہاں پہ کیا کمی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے بچہ ہاتھ سے نکل گیا یا تعلیمی میدان میں ناکام ہو گیا، اور پھر اسے پیار، محبت اور اپنائیت سے اس کی ناکامی کو قبول کریں اور اسے بھی ناکامی قبول کرنا سکھائیں، اور اسے کہیں کہ اپنی اس ناکامی کو کامیابی بناؤ۔ کوئی بھی کامیاب انسان پہلی مرتبہ میں کامیاب انسان نہیں بن جاتا، وہ بے شمار ناکامیوں سے گزرتے ہوئے، ناکامیوں کو سیڑھی بناتے ہوئے کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ اس لیے دل مت چھوٹا کریں، دل مت ہاریں، آپ کامیاب ہوگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر سے محنت کرو اور کامیاب ہو کے دکھاؤ۔ اور اگر بچے کا پڑھائی سے من اچاٹ ہو گیا تو اس سے اس کا شوق پوچھیں کہ وہ کیا بننا اور کیا کرنا سیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں اس کی رہنمائی کریں، اس کے شوق والے کام کو سیکھنے میں اس کی مدد کریں۔ تعلیمی امتحانات کا طالب علم پہ اتنا اور اس قدر پریشر ہوتا ہے کہ کئی بچے امتحانات کے خوف کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ناکامی کے ڈر سے اور والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کے ڈر سے اپنے ساتھ کچھ کر لیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کہیں چھپ جاتے ہیں یا خودکشی کر کے اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے کہ بچوں نے امتحانات میں فیل ہونے اور والدین کے برا بھلا کہنے کے ڈر سے خودکشی تک کر لی۔ تو ایک بار کی ناکامی ہے، اسے قبول کرنا سیکھیں اور اپنے بچے کو بھی ناکامی سے کیسے گزرنا اور ناکامی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اسے گائیڈ کریں، اور اگر وہ تعلیمی اور زندگی کے میدان میں بار بار ناکام ہو رہا ہے تو اسے بتائیں کہ بیٹا، تم اشرف المخلوق ہو اور یہ دنیا بنائی ہی تمہارے لیے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم ناکام ہو رہے ہو پر ہمیشہ ناکام رہو گے ایسا نہیں ہو سکتا، تم کامیاب ہوگے، بس ہمت، لگن اور نئے جذبے سے پھر سے اٹھ کھڑے ہو، اور مجھے تم پہ یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم یہ کام کر لو گے، یہ امتحان پاس کر لو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ والدین کو اپنے بچوں پہ یقین کرنا چاہیے اور انہیں یقین دلانا چاہیے کہ ہمیں تم پہ یقین ہے، تم ایک دن جیتو گے، تم ایک دن کامیاب ہو کے رہو گے۔ اور والدین کا اس طرح سے اپنی اولاد پہ یقین کرنا اور اولاد کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے، وہ کچھ نہ کرنے کی حالت میں ہو کے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں والدین کی سپورٹ ہوتی ہے، والدین کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات، بچوں کو
اللہ پہ توکل اور اللہ سے دعائیں کرنا سکھائیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط بنائیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر والدین اپنی اولاد کو نہیں جانیں، سمجھیں اور پہچانیں گے تو پھر کون ان کو سمجھے گا؟ اپنی اولاد کو جینا سکھائیں اور ناکامیوں کو ہرانا اور ان سے لڑنا سکھائیں اور دیکھنا